السلام علیکم ناظرین، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں، یعنی کہ بنی اسرائیل ہی میں مبعوث ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن پر یہودی، نصرانی اور مسلمان تینوں کا مجموعی طور پر تینوں کا ایمان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید میں جا بجا موجود ہیں، اور یہ وہ دوسرے پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح جن کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں ہم نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل جو فلسطین میں آباد تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر وہ ہجرت کر کے مصر گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو مصر میں بسا لیا۔ کچھ عرصے کے بعد، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کافی عرصے کے بعد وہاں پر یعنی کہ مصر پر دوسری ایک قوم تھی جو کہ قبطی کہلاتے تھے۔ ان قبطیوں کا راج ہوا، ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ جب قبطیوں کی حکومت قائم ہوئی تو جو بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیلیوں کو قبطیوں نے غلام بنا لیا، اور قبطیوں کے اندر جو حکمران ہوا کرتے تھے وہ فرعون کہلاتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، ناظرین میں سے بہت سارے افراد جن کو نہ معلوم ہو کہ فرعون کسی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹائٹل یا ایک ڈیزگنیشن ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں گورنر یا صدر، تو گورنر کوئی بھی ہو سکتا ہے، صدر کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے مصر میں جو قبطی تھے ان کے حکمرانوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اور فرعونوں کی حکومت تھی وہاں پر، جس کے اندر بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کے افراد غلام بنا لیے گئے تھے۔ فرعون یہ بھی کرتے تھے کہ کہیں یہ بنی اسرائیلی سر نہ اٹھا لیں، لہٰذا ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھا کرتے تھے۔ یکایک ایسا ہوا کہ ایک فرعون تھا جس نے خواب دیکھا کہ اس کی حکومت کا تختہ الٹ گیا ہے۔ اس نے اپنے نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ نجومیوں نے کہا کہ کوئی بنی اسرائیل میں سے کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو جوان ہو کر تمہاری حکومت کا صفایا کر دے گا۔ وہ فرعون بڑا پریشان ہوا اور اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے آج سے پیدا ہوں گے، ان میں جب بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، لیکن لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی فرعون کے اس ظلم کی وجہ سے کہ کہیں یہ بچے کو قتل نہ کر دیا جائے، ان کی والدہ انہیں ایک چھوٹے سے گہوارے میں ایک ٹوکرے میں رکھ کر دریا میں بہا دیتی ہیں، اور ان کی والدہ یہ جو کام کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتی ہیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریا میں یا نہر میں بہا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، اور آپ کی ایک بہن تھی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، وہ ٹوکری میں جیسے جیسے وہ نہر کے بہاؤ میں وہ ٹوکری بہتی جاتی تھی، ان کی بہن اس نہر کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ ہوا یہ کہ وہ ٹوکری فرعون کے محل کے سامنے جا کر رکی، جہاں پر فرعون کی ملکہ، جس کا نام قرآن کے اندر تو نہیں ہے لیکن تورات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام آسیہ تھا، ان کو آپ کی وہ ٹوکری نظر آتی ہے۔ آسیہ کو وہ بچہ بڑا خوبصورت اور بہت معصوم معلوم ہوتا ہے، اور آسیہ اپنی کنیزوں سے اس بچے کو محل میں بلوا لیتی ہیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے وہ دیکھ لیا کہ میرا بھائی اس محل تک پہنچ گیا ہے، وہ اپنی ماں کو آ کر بتا دیتی ہیں کہ ماں، میرا بھائی جو ہے وہ اس محل تک پہنچ گیا ہے جو فرعون کا محل ہے۔ ماں بڑی پریشان ہوتی ہے کہ وہ اب قتل نہ کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آسیہ کے دل میں رحم پیدا کیا، اور اس آسیہ نے اپنے شوہر فرعون سے کہا کہ ہم اس بچے کو پالیں گے۔ فرعون پہلے تو کچھ اس بات پر ایگری نہیں ہوا، اتفاق نہیں کیا، لیکن بعد میں اپنی بیوی کے اصرار پر فرعون نے یہ طے کر لیا کہ ہم اس بچے کی پرورش کریں گے۔ پرورش جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو جاتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی مقام پر بنی اسرائیلی اور قبطیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ آپ جوان ہونے کے بعد یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور آپ اس قبطیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔
آپ کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کی والدہ کون ہے اور آپ کا بھائی کون ہے اور آپ کی بہن کون ہے، لیکن آپ محل میں چونکہ پرورش پائے ہوئے تھے، لہٰذا آپ کا انداز وہی محل والا انداز تھا۔ ایک مرتبہ آپ وزٹ کرنے کے لیے نکلے، دیکھتے ہیں کہ قبطی اور بنی اسرائیل میں جھگڑا ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ شاید قبطی جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے۔ آپ اس قبطی کو غصے میں آ کر ایک گھونسا مار دیتے ہیں، اور آپ کے گھونسا لگنے سے وہ قبطی وہیں پر مر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوتا ہے کہ یہ قبطی تو قتل ہو گیا، لہٰذا وہ فوراً ہی وہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں اور مصر کو چھوڑ کر وہاں سے مدین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب آپ مدین میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کنویں پہ کچھ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر 2 عورتیں اپنے مویشیوں کے پانی پلانے کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا ہے اور وہ ان افراد کو وہاں سے ہٹاتے ہیں اور پانی ان عورتوں کے مویشیوں کو پلا دیتے ہیں۔ وہ عورتیں دیکھتی ہیں کہ بڑا بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے، وہ عورتیں جاتی ہیں اور اپنے والد بزرگوار سے اس مسافر کا تذکرہ کرتی ہیں۔ وہ والد بزرگوار جن کو قرآن مجید نے شیخن کبیرن کہا ہے، یعنی کہ بہت بزرگ ہوتے ہیں، لیکن روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ان دونوں بیٹیوں کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم چاہو تو یہاں پر میرے ہاں رہ سکتے ہو، میری بکریوں کو چراؤ، اور میں تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا اگر تم 8 سال تک میری خدمت کرو، اور اگر ان 8 سال کے بعد مزید 2 سال اور کرو تو یہ تمہارا احسان ہوگا۔ چنانچہ آپ کا اور حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، اور آپ 8 سال اور مزید 2 سال کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح آپ سے کر دیتے ہیں۔ یہاں پر میں اپنے اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ یہیں سے بیان کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔